بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصلی وعلی رسول الکریم۔ السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی، پاکیزہ زندگی اور ان کی نیک زوجہ کے ساتھ گزارے گئے پاکیزہ لمحات اور بہادری، شوق شہادت کے جذبات اور شہادت کا واقعہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا اور لقب دینا بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حنظلہ ایک ابرو نوجوان، حسین و جمیل، عشق و ایمان سے بھرپور، اپنے قبیلے میں ہر شخص کا محبوب نظر تھا۔ حیا سے پلکیں جھکی رہتی تھی، شوق شہادت میں آنکھوں سے کوثر کی شراب ٹپکتی۔ ایک حنظلہ اپنے قبیلے کے جمالستان میں ہزاروں آرزوؤں کی امیدگاہ بن گئے تھے۔ اس عالم فانی کی زندگی میں اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ ایک بندہ مومن کے تمام ارمانوں کا مرکز صرف رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ ہمارے رسالت کے پروانوں کے لیے ایمان سے زیادہ کوئی چیز لذیذ نہیں ہے۔ یہی وہ لافانی تصورات تھے جن کی لہروں میں حضرت حنظلہ کی زندگی شراب رہا کرتی تھی۔ اسی رنگ و نور کے پاکیزہ ماحول میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن گزرتے گئے، عمر کا کارواں آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب ان کے حسن و شباب کا خط نصف النہار پر پہنچ گیا تو ماں نے ایک دن بیٹے کے سامنے اس آرزو شوق کا اظہار کیا، میرے ارمانوں کے شگفتہ پھول، تمہاری شادی کے لیے قبیلے کے ممتاز گھرانوں سے بہت سے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت دو تو کوئی مناسب سا پیغام منظور کر لوں۔ بیٹے نے ماں کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے جواب دیا، میری زندگی کو اسیر شوق بنانے کے لیے وہی زنجیر کافی ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اب دل میں کسی اور کے لیے جگہ خالی نہیں ہے۔ مقدس چراغ کے پروانے کو اسی شبستان میں رہنے دو ماں، جہاں دونوں جہان کی فراغت نصیب ہے۔ بے نیام تلواروں اور لالا کی طرح سرخ میدانوں سے زندگی کی رفاقت کا عہد کرنے والوں کو اب اور کسی پیمانے وفا کی طرف مت لے جاؤ۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منادی کب آواز دے دے کسی کو کیا معلوم۔ ماں نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، لیکن بیٹا رشتہ ازواج بھی تو اسی شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس کے حکم کی گوش پر آواز رہنے کے لیے تم زندگی کی فراغت چاہتے ہو۔ شاید تمہیں اس کی خبر نہ ہو کہ تمہارے اسی موسم حیات کی بہار دیکھنے کے لیے کتنی صعوبتوں کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا ہے اور اپنی محبوب امیدوں کو مرنے سے بچایا ہے۔ اپنی زندگی کی فصل بہار پر میرے مقدس ارمانوں کا کچھ حق تسلیم ہو تو اجازت دو کہ تمہاری پیشانی پر مسرت و شادمانی کا ایک مہکتا ہوا چمن آباد کر دوں۔ فیروز مند بیٹے نے سپردگی کے انداز میں سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، اب میرے اندر مزید انکار کی جرأت نہیں ہے۔ ماں کی خواہش کے احترام میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ آپ کی آنکھیں جس طرح بھی ٹھنڈی ہو سکیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد قبیلے کے ایک معزز گھرانے کا رشتہ منظور کر لیا گیا۔ حنظلہ جیسے شکیل و خوبرو نوجوان کو پانے کے لیے جہاں بہت سے ارمانوں کا خون ہوا، وہاں ایک آرزو پروان چڑھی۔ قبیلے کی سب سے حسین و جمیل دوشیزہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منتخب کر لی گئی۔ آخرکار ایک خوشگوار شام کو پرنور فضا میں
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دلہا بنائے گئے۔ نہایت سادگی کے ساتھ عقد نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ آج شادی کی پہلی رات تھی۔ دو دھڑکتے ہوئے دل ہنگامہ شوق کے نئے عالم میں داخل ہو رہے تھے۔ ہر طرف ارمانوں کے ہجوم کا پہرا لگا ہوا تھا۔ تو عفت مآب روحوں کی ملاقات کا عالم کیا تھا، کون بتائے؟ البتہ تاریخ کے حوالے سے اتنا ضرور سراغ مل سکا کہ رات بھیگ جانے کے بعد پس دیوار اچانک کسی منادی کی آواز فضا میں گونجی اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ چونک اٹھے۔ نشاط و ترک کے ان شوق انگیز لمحوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ چہرے پر ایک گہرے تجسس کا نشان ابھرا اور شدت اضطراب کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ دیوار سے کان لگا کر اعلان کے الفاظ کو دوبارہ غور سے سنا۔ دربار رسالت کا منادی آواز دے رہا تھا، کفر کی یلغار اسلام کی فصیل کی طرف بڑھتی آ رہی ہے۔ ناموس حق کے پروانے بغیر کسی لمحہ انتظار کے رسالت کی سرکار میں حاضر ہو جائیں۔ مجاہدین اسلام کا صف شکن قافلہ تیار کھڑا ہے، سپیدہ سحر کی نمود سے پہلے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اعلان کے الفاظ سینے میں ترازو ہو گئے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ میں نہیں تھے۔ جذبات کے تلاطم کا عالم قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ فرض نے انہیں مشکلات کے گھنے اندھیرے سے پکارا تھا۔ بے خودی کی حالت میں ایک بار نظر اٹھا کر اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا۔ حسرت ناک کرب کے ساتھ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اپنے منہ سے ادا کر سکے۔ جانے آرزو، میدان جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے۔ اب ہنگامہ شوق کے یہ خود فراموش لمحے ختم ہوئے۔ اجازت دو کہ مجاہدین کے اس قطار میں بڑھ کر شامل ہو جاؤں جو رسالت کی سرکار میں کھڑی ہے۔ زندگی نے وفا کی اور معرکہ کار زار سے بخیر و سلامت واپس لوٹ آیا تو پھر تمہاری زلفوں کی مہکتی ہوئی رات کا خیر مقدم کروں گا۔ اگر خوش بختی سے میری زندگی کام آ گئی اور میرے جگر کا خون اسلام کی بنیاد میں جذب ہو گیا تو پھر قیامت کے دن شہیدان وفا کی صفوں میں کہیں نہ کہیں ضرور ملوں گا۔ اچھا اب اجازت دو، وقت بہت نازک ہے۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی قدم باہر نکالنا چاہتے تھے، بیوی نے دامن تھام لیا اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بمشکل یہ جملے ادا کر سکی: مائے خانہ کوثر کی طرف بڑھنے والے کو کون روک سکتا ہے؟ زحمت نہ ہو تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کی امان میں مجھے بھی لے چلو۔ کنیزان بارگاہ کی آخری صف میں بھی جگہ مل گئی تو میں اپنی خوش نصیبی پر تاابد نازا رہوں گی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو لفظوں میں جواب دیا: کیا تمہاری یہی قربانی کیا کم ہے کہ تم نے بھرپور بشاشت کے ساتھ عیش و نشاط کے ان دل فریب لمحوں کو اسلام کی ضرورت پر قربان کر دیا؟ یقین رکھو گلشن جاوید کی طرف میں تنہا نہیں جا رہا ہوں، تمہارے ارمانوں کا کارواں بھی میرے ہمراہ ہے۔ اچھا اب اجازت دو، خدا پاک تمہارے صبر و شکیب کی عمر دراز کرے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکل پڑے۔ جب تک نظر آتے رہے عقیدت بھری نگاہ اٹھتے ہوئے قدموں کو بوسہ دیتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر جان نثاروں کا لشکر دعاؤں کے ہجوم میں معرکہ کار زار کی طرف روانہ ہو گیا۔ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ مبارک پر سوار تھے۔ پیچھے پیچھے پروانوں کی قطار چل رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا کی تنویر سے مجاہدین کے سینوں میں فاتحانہ شوقتوں کا چراغ جل اٹھا تھا۔ میدان جنگ میں پہنچ کر سرفروشان اسلام کی صفیں آراستہ ہو گئیں۔ کفار کے لشکر نے بھی اپنا مورچہ سنبھال لیا۔ دوسرے دن صبح کے وقت
तबले जंग बजते ही घमसान की लड़ाई शुरू हो गई। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने देखा कि वो बिखरे हुए शेर की तरह सफ़ों पर टूट पड़े थे। इनके हाथ की तलवार बिजली का शरारा मालूम हो रही थी। इनके बेदरीग हमलों से लश्कर बातिल में हर तरफ एक शोर क़यामत बरपा था। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की प्यासी रूह चश्मा कौसर की तरफ निहायत तेज़ी से बढ़ रही थी। आलम जावेद से अब चंद ही कदम का फासला रह गया था और जहर में बुझा हुआ एक तीर इनके जिगर में आकर पैवस्त हो गया। लहू के उड़ते हुए फवारे से सारा पैराहन रंगीन होकर रह गया। जब तक रगों में खून का एक कतरा बाकी था, कलमा हक की सरबुलंदी के लिए फौलाद की दीवार बनकर खड़े रहे। जब रगों की आग बुझ गई तो घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और चंद ही लम्हे बाद रूह आलम बाला को परवास कर गई। दोपहर ढलते ढलते कुफ्फार मैदान छोड़कर भाग गए। मुसलमानों को खुली फतह नसीब हुई। जंग खत्म हो जाने के बाद जब जख्मियों को इकट्ठा किया गया और शहीदों की लाशें जमा की गई तो हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलाश शुरू हुई। उनकी गुमशुदगी पर सारे लश्कर को हैरत थी। जब वो कहीं नहीं मिले तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इत्तला पहुंचाई गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लम्हे तो कब फरमाने के बाद आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा और मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाया, हंज़ला की लाश को आलम बाला में फरिश्ते उठाकर ले गए हैं। वहाँ इन्हें गुस्ल दिया जा रहा है। थोड़ी देर के बाद हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश सामने मौजूद थी। बाल भीगे हुए थे। खून आलूद पैराहन से पानी का कतरा टपक रहा था। मदीना पहुंचकर जब घर वालों ने इनके हालात दरियाफ्त किए तो मालूम हुआ कि रात को घर से चलते वक्त इन पर गुस्ले जनाबत फर्ज हो चुका था। इस्तराबे शौक ने फर्ज उतारने की भी मोहलत नहीं दी। गुस्ले जनाबत का वो फरीज़ा आलम बाला में फरिश्तों के जरिए उतारा गया। इसी दिन से हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गसीलुल मलाइका करार पाया। जिंदाबाद इस्लाम के काबिल रश्क फर्जंद जिंदाबाद। मैं हूँ अबुल खैर मोहम्मद खिज़र हयात। ये था आज का वाक़या। हमारे चैनल ट्रू इवेंट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।